وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 1444 ہجری اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس موقع پر ہم نے یہ آن لائن کانفرنس اس کا انعقاد کیا ہے۔ اس آن لائن کانفرنس میں میں تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان ایک انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ملک کی سیاسی صورتحال بے یقینی اور کیوس کا شکار ہے، اور اقتدار کے حصول کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ دوسری طرف معاشی بدحالی اور غربت وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ امت محمدیہ کے بیٹے آٹے اور راشن کی لائنوں میں کچلے جا رہے ہیں اور اپنے حصے کے نانے جویں کی خاطر گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ ایک طرف IMF جیسے استحصالی ادارے ہماری حکومت سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ایک ایک کر کے اپنے اسٹریٹجک ریڈ لائنز پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کشمیر کو گجرات کے قصائی مودی کے حوالے کرنے کے بعد اب نوبت ایٹمی اثاثوں تک آ گئی ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی قیادتیں، موجودہ سیاست اور موجودہ سیاسی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں ہم اس آن لائن کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی مستقبل کے لیے ایک نیا ایجنڈا پیش کیا جا سکے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے نئی سیاست، نئی ریاست، صرف خلافت۔ آج میں صبح بچوں کو ناشتہ کرا کے ہوں، دوپہر کی نہیں تھی ان کے پاس، کیا کریں؟ معیشت IMF اور حکومتی پالیسیوں کے باعث تباہی کے دہانے پر آ پہنچی ہے۔ جمہوریت نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریاست کو مفلوج کر دیا ہے۔ پاکستان کا عدالتی بحران ان بوسیدہ اور غیر مؤثر انسانی قوانین کا پھل ہے جو کہ پارلیمنٹ کی خواہشات اور منشا پر مبنی ہیں۔ جمہوریت میں حکمران احتساب سے بچ نکلتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کی فوج کو بھارت کے خلاف فوجی کارروائی سے روکا ہوا ہے۔ اندرونی انتشار سے مفلوج ہونے کے باعث پاکستان IMF کے ہاتھوں معاشی تباہی سے دوچار ہے، اور اس کے علاوہ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اندرونی سلامتی کے مسائل کھڑے کر رکھے ہیں۔ جبکہ مودی اپنی گرفت مقبوضہ کشمیر پر مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ جب سے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو لاگو کرنا روک دیا ہے، ہم نے بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں۔ اسلام میں ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کے معاملات کا خیال رکھے۔ ہم میں ایسے حکمران موجود تھے جو اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ وہ اپنے فرض کو پورا کرتے تھے امت کے معاملات کا خیال رکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس بندے کو حاکم بنا کر رعیت اس کے سپرد کر دی جائے، اگر ایسی حالت میں موت آئے کہ رعیت و عوام میں خیانت کا ارتکاب کرتا رہا ہو، ایسے حاکم پر
اللہ تعالیٰ اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسلام میں سیاست کا مطلب امت کے معاملات کا خیال رکھنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ صرف خلافت ہی ہمیں موجودہ نظام کے تباہ کن ٹیکسوں سے نجات دلوا کر سکون دے گی، ہمیں خارجی قرضوں سے آزاد کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ متبادل آمدنی کے وسیع ذخائر کو استعمال کرے گی لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ خلافت ہی ہوگی جو کہ فوج کے وقار کو بحال کرے گی، اسے تمام مقبوضہ مسلم علاقوں کی آزادی کے لیے حرکت میں لا کر اور نئی زمینوں کو اللہ کی رحمت کے لیے فتح کروا کر۔ اسلام میں عدل کی بنیاد اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں۔ خلافت میں قاضی، جرنیل، ایڈمنسٹریٹر، عامل، والی، معاونین اور خلیفہ سب قاضی المظالم کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ کئی صدیوں تک لوگوں کو اسلامی نظام کے تلے اپنے حقوق ملتے رہے اور کئی صدیوں تک اسلام لوگوں کے اور ان کے معاملات کی حفاظت کرتا رہا۔ موجودہ نظام پاکستانی عوام کے لیے ناکام ہو چکا ہے، یہ ناجائز ہے اور صرف حکمرانوں اور ان کی سیاست کی حفاظت کرتا ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک نئی ریاست کی، ایک نئی سیاست کی۔ پاکستان کو ضرورت ہے خلافت کی۔ ویلکم بیک۔ اس متبادل سیاسی ایجنڈا کو پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو معزز اسپیکرز انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عمران یوسف زئی صاحب نے، جو کہ پیشے کے لحاظ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔ آپ ایک انٹلیکچوئل ہیں اور پبلک اسپیکر ہیں۔ خوش آمدید عمران صاحب۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد شیخ صاحب نے۔ شہزاد شیخ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور اسلامی سیاست کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ اب میں عمران صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع نئی سیاست، نئی ریاست کے حوالے سے بات کریں۔ جی عمران۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو کرنٹ سیاست ہے وہ ساری پاور پالیٹکس کی سیاست ہے اور اس کا تماشا اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس کی بساط جس جانب بھی پلٹے، اس میں قربانی کا بکرا عوام ہی بنیں گے۔ یہ جو مافیا کی لڑائی ہے اس میں رگڑی گھاس ہی جاتی ہے۔ یہ جو بیڑیوں کی جنگ ہے اس میں فیصلہ صرف یہ ہے کہ بکرا کس کے دسترخوان پر سجے گا، کون IMF کو عوام کی کال ادھیڑ کر دے گا اور کون ہے جو امریکن بدماش کا لوکل بتہ خور کا کردار ادا کرے گا۔ یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس ہے، یہ ہماری کرنٹ سیاست ہے اور وقت آ گیا ہے کہ سیاست کا خاتمہ کیا جائے اور اس کی جگہ اسلام کی بنیاد پر ایک نئی سیاست قائم کی جائے اور اس کا آغاز کیا جائے۔ موجودہ سیاست، جیسے میں نے کہا، پاور پالیٹکس کی سیاست ہے، کیونکہ جو حکومت حاصل کرتا ہے اسے یہ حق ہے کہ جو ساری پاورفل پوسٹس ہیں اس پر وہ اپوائنٹمنٹ کر سکے تاکہ طاقت کو کمپلیٹلی اپنی گرپ میں کر سکے۔ وزیر اعظم کی پوسٹ، وزرائے اعلیٰ کی پوسٹ، صوبائی وزارتیں، فیڈرل وزارتیں، قائمہ کمیٹی کی چیئرمینیں جو کہ فیڈرل منسٹر کے برابر ان کی مراعات ہوتی ہیں، کشمیر کمیٹی ہو، خارجہ کمیٹی ہو، کوئی اور کمیٹی ہو، IGs آپ اپوائنٹ کریں گے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کے اندر آپ کا رول ہوگا، چیف سیکرٹری آپ کا ہوگا، نیب سربراہ آپ کا ہوگا، الیکشن کمیشن کا سربراہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اپوائنٹ کریں گے، آپ الیکشن کمیشن کے ممبرز ہوں، یونیورسٹیوں کے چانسلرز ہوں، پیمبرا اور دیگر ریگولیٹری باڈی کے چیئرمین ہوں، گلگت بلتستان کشمیر کی حکومتیں ہوں، سینٹ پر کنٹرول ہو، ہر وقت ایک جنگ جاری رہتی ہے جو طاقت کی جنگ ہے، اور اس جنگ نے ملک کو عدم استحکام، انتشار اور بے چینی کا شکار کیا ہوا ہے، جس کے باعث حکمرانوں کی توجہ صرف اور صرف طاقت کا ارتکاز اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ لگی رہتی ہے۔ اسلام میں
اس کرنٹ سیاست کے مقابلے میں اسلام میں خلیفہ امت کی بیعت سے منتخب ہونے کے بعد شریعت کے زیر سایہ ہر معاملے کا ذمہ دار ہے. وہاں کوئی پاور سٹرگل نہیں ہے. اسلامی سیاست میں کوئی پاور سٹرگل نہیں ہے. ایک شخص اختیارات کنٹرول کرتا ہے, وہ مضبوط فیصلے کرتا ہے, ہر چیز کے لیے انسریبل ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے اور گردن بھی اسی کی پکڑی جائے گی. یہ ہے اسلام کی نئی سیاست اس کرنٹ پاور پالیٹکس کے مقابلے میں. موجودہ پالیٹکس میں منتخب نمائندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علاقے کے فنڈز, اس کا مطلب ہے پروٹوکول, اس کا مطلب ہے ایئر ٹکٹس, اس کا مطلب ہے بلو پاسپورٹ, اس کا مطلب پیٹرول فری اور ایم این اے اور ایم پی اے ہاسٹلز میں رہائشیں, فری میڈیکل, نوکریاں بانٹنے کی جگہ ہیں, یہ سفارش کرنے کی آپ کے پاس اہلیت ہے, سینیٹر منتخب کرنے کے لیے آپ رشوت لے سکتے ہیں, عدم اعتماد کے وقت آپ قیمت وصول کر سکتے ہیں, علاقے میں ٹور ہوتی ہے آپ کی, تانا کچہری میں اثر رسوخ ہوتا ہے, بڑا حجرہ. یہ ہے ایم این اے کی مراد, ایم این اے بننے کے پیچھے اٹریکشن. اور اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سارے میجر فیصلے ڈکٹیٹر کو دیے ہوئے ہیں اور اپنے علاقے کی سیاست کے لیے یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. اور اگر جمہوریت ہے تو پارٹی کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, امریکہ کو کس طرح سب کچھ سرنڈر کرنا ہے, یہ سب کچھ پارٹی کی کچن کیبنٹ کرے گی اور آپ کو علاقے میں یہ ٹور ملنے کا اور یہ مراعات ملنے کا حق مل جائے گا. یہ ہے وہ میرج آف کنوینئنس جو ہماری کرنٹ سیاست ہے. اس کے بعد کوئی بھی بل پاس کرنا ہو, ہم اپنا ٹپا لگانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کا بل ہو, پالیسی میکنگ ہو, قانون سازی ہو, لوکل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس سے. ایز ایم این اے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم صرف ٹپا لگاتے ہیں اور یہ ساری ڈیلنگ وہ کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں اسلام میں کیا ہوگا؟ اسلام میں مجلس الامہ کے پاس کوئی قانون سازی کی طاقت نہیں, نہ وہاں سینٹ ہے, نہ الیکشن جس کے ذریعے آپ الیکشن کا پیسہ وصول کریں گے, نہ علاقے کے فنڈز ہیں, نہ ہی آپ کے پاس تنخواہیں ہیں, نہ آپ کے پاس فری پیٹرول ہے, نہ آپ کے پاس ایئر ٹکٹ ہے, نہ آپ کے پاس نوکریاں بانٹنے کی طاقت ہے. یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ مجلس امت کے ممبر بن گئے تو آپ کی لاٹری نکل آئی ہے. یہ ذمہ داری ہے. یہاں وہ آئے گا جس کو امت کے امور کا احساس ہے. یہ نسل در نسل طاقت اور دولت جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہے وہ سیاست جس کی امت کو آج ضرورت ہے بمقابلہ اس کرنٹ سیاست کے. موجودہ سیاست کو دیکھیں اگین, یہ ایلیٹ کیپچر کی سیاست ہے جس میں سارے قوانین, سارے بل, ساری پالیسیاں ایک مخصوص مراعات یافتہ طبقے کے لیے بنتی ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیمیں بڑا ظلم ہے, انہوں نے خود 2 ایمنسٹی اسکیمیں دی اپنے لیے, این آر اوز, پلی بارگینیں, کبھی سٹاک بروکرز کے لیے پیکج, کبھی کنسٹرکشن کے لیے پیکج, کبھی ایکسپورٹر کے لیے سبسڈی, کبھی پاور سیکٹر کو نوازنا, کبھی کار انڈسٹری کو نوازنا, کبھی میڈیا کے لیے ہاؤسنگ اسکیمیں, زرعی رقبے, تنخواہوں میں اضافے, عوام پر ٹیکسوں کے انبار, عوام پر ٹیکسوں کے انبار. اور یہ مہنگائی ٹیکس کے علاوہ ہے جو ان کی جمع پونجی کو 40% سے ہڑپ کر رہا ہے اس وقت. بینکنگ سیکٹر کو 5,000 ارب کی ادائیگیاں کبھی لیٹ نہیں ہوئی. کبھی آئی ایم ایف بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتا. اعتراض ہوتا ہے تو غریبوں کی سبسڈی پہ, کٹتا ہے تو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. اور 1% کی سیاست بن گئی ہے, 1% کی ریاست بن گئی ہے. یہ ہے موجودہ سیاست. اب آئیں ذرا اس نئی سیاست کی طرف جس کی اسلام بات کرتا ہے. اسلام کی سیاست میں یہ ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے. اسلام کی سیاست جو ہے امت کے امور کی دیکھ بھال کا نام ہے. اسلام کی سیاست کے اندر ہم امت کی خیال رکھتے ہیں, امت کے لیے یہ گارڈین ریاست ہوتی ہے. اس جمہوری سیاست میں حکمرانوں نے اور مراعات یافتہ طبقے نے اور طاقتوروں نے اپنے لیے ڈیفرنٹ اسپیشل احتساب کے اپنے طریقے وضع کیے ہوئے ہیں. فوج کے لیے اپنے اصول, عدلیہ کے لیے اپنے اصول, سیاستدانوں کے لیے ایمنسٹی, این آر او اور پلی بارگینیں ہیں. عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے جیلیں ہیں, کوڑے ہیں اور پانسیاں ہیں عوام کے لیے. اسلام میں اس نئی سیاست میں, اس کرنٹ سیاست کے مقابلے میں, اس نئی سیاست کے اندر ایک کورٹ ہے جس کا نام ہے قاضی مظالم کی کورٹ. اس کورٹ میں جج بھی حاضر ہوگا, جرنیل بھی پیش ہوگا, انتظامی افسر بھی پیش ہوں گے, عامل بھی حاضر ہوگا, والی اور گورنر بھی حاضر ہوں گے, خلیفہ بھی حاضر ہوگا اور اس کے معاونین اور وزراء بھی حاضر ہوں گے.
ان سب کے لیے اسپیشل کورٹ ہے جہاں ان پہ وہی شرعی قانون لاگو ہوگا جو میرے اور آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو ہر بندے پہ لاگو ہوتا ہے وہی قانون لاگو ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی سیاست۔ موجودہ سیاست نہیں ہے، یہ اکاڑا ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ مافیا کی جنگ ہے، اور اس میں جب صلح اور بٹوارا ہو جاتا ہے تو سکون ہوتا ہے، اور جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آئین ہے موجودہ، یہ ختم ہو چکا ہے۔ کون اس کو مانتا ہے؟ فوج مانتی ہے اس کو، وہ بندوق کی نال کے اوپر اپنی چیزیں منواتی ہے۔ عدلیہ مانتی ہے اس کو، وہ اپنے آرڈرز کے ذریعے اپنے سارے مراد پورے کر لیتے ہیں۔ وکیل مانتے ہیں اس کو، وہ بار کے پروٹیسٹ کے ذریعے اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں۔ میڈیا مانتا ہے اس کو، وہ شور ڈال کے اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں۔ تاجر مانتے ہیں اس کو، کیا پراپرٹی ڈیلر مانتے ہیں اس کو، اسٹاک بروکر مانتے ہیں اس کو، ایکسپورٹر مانتے ہیں اس کو، بلوچ مانتے ہیں اس کو، قبائل مانتے ہیں اس کو۔ کون مانتا ہے اس کو؟ یہ جو اربن سینٹر میں تھوڑا بہت چل رہا تھا وہاں بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہے آج موجودہ سیاست کی حالت۔ اس سیاست کو دفن کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نئی سیاست کے آغاز کا وقت آ چکا ہے جو اسلام کی سیاست ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جب آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، ولا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فسیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ کیا کرتے تھے انبیاء؟ انبیاء امت کے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہ تھی ان کی سیاست۔ جب وہ حکمران کے خلاف تھے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سیاست کرتے تھے، جب وہ حاکم بنتے تھے تو لوگوں کے امور کی دیکھ بھال اسلام کے ذریعے کرتے تھے، ان کی کیئر کرتے تھے۔ یہ سیاست تھی اسلام کی۔ موجودہ سیاست کے مقابلے میں اسلام کی سیاست پیسے کی سیاست نہیں ہے، یہ مراد کی سیاست نہیں ہے، یہ پوزیشنوں کی سیاست نہیں ہے، یہ دونس کی سیاست نہیں ہے، یہ دیکھ بھال کی سیاست ہے۔ یہ عظیم عبادت ہے، یہ انبیائی کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کریٹیوٹی ہے، یہ اسلامی اصولوں پر چلنے کی سیاست ہے۔ یہ ہے وہ سیاست جو خلفاء راشدین اور اس کے بعد کے خلفاء نے کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خطبے میں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا طاقتور آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اسے نہ لے لوں۔ اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ آپ نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کا لشکر سپر پاور روم پر حملہ کرنے ضرور جائے گا، حالانکہ اسلامی ریاست کی اکثریت بغاوتوں سے اسلام گرا ہوا تھا اس وقت۔ آپ نے کہا اگر جنگل کے کتے اور بیڑیے مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے نہیں رکوں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تھی اسلام کی سیاست۔ مجھے بتائیں کشمیر کے لیے اس سیاست نے کیا پلان بنایا ہے؟ مودی کی جیت کی دعائیں مانگی انہوں نے، کرتارپور راہداری کھولی ہے، ان کے ساتھ بیک ڈور تعلقات رکھے ہیں، لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ڈیلے کی ہیں۔ یہ سیاست ہے۔ مسجد اقصی مسلم افواج اور پاکستان کو پکار رہی ہے، تو کیا جواب ہے ان سیاستدانوں کا؟ اس سیاست کا کیا جواب ہے؟ اسرائیل سے خفیہ پینگے، خفیہ وفد، 80% فلسطین سے زائد فلسطین کو فروخت کرنے کو دو ریاستی حل کہنا، اس کو سپورٹ کرنا، یہ سیاست ہے؟ تیل اور گیس کی قیمتیں عوام کی کمر توڑ رہی ہے، تو ان سیاستدانوں کے پاس کیا پلان ہے؟ یہ کہنے کے علاوہ کہ جی انٹرنیشنل پرائسز ہیں، ہم کیا کریں، IMF کی ڈیمانڈ ہے، ہم کیا کریں، یہ کڑوی گولی ہے، اسے نگلنا مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے کیا پلان بنایا؟ انہوں نے خود کفالت کے لیے کیا پلان بنایا اس سیاست میں؟ ان کے پاس فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیا پلان ہے؟ آج ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن لوگ آٹے کی قطاروں میں مر رہے ہیں اس وقت، زکوٰۃ کی لائنوں میں مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ صرف IMF کے منصوبے امپلیمنٹ کرنے کی سیاست ہے۔ 2010 میں سیلاب آیا، کیا منصوبہ بنا تھا اس کے بعد اس کے لیے؟ سیلاب کی روک تھام کے لیے کیا منصوبہ بنا؟ یہ بھی پھر پچھلے سال آیا، 1/3 پاکستان ڈوب گیا۔ کہاں ہے عوام کی امور کی دیکھ بھال؟ یہ اسلام کی سیاست ہے۔ اسلام کی سیاست ہے کہ خلفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت کہ تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، کیا ہوگا وہ امیر اور کیا ہوگا وہ لشکر، اس بشارت کے لیے 22 دفعہ حملہ کیا قسطنطنیہ پہ، اور 23ویں حملے میں سے حاصل کیا۔ یہ سیاستدان تو اپنے 2 حصے سرنڈر کر کے آ گئے ہیں۔
جب مدینہ میں قحط آیا تو اسلام کی سیاست دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمرجنسی میں ایجپٹ سے غلہ منگوایا. وہ اتنے مضطرب تھے، اتنے بے چین تھے کہ صحابہ کہا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قحط کو اٹھا لے. عمر رضی اللہ عنہ پریشانی اور غم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور جب اس قافلوں سے قحط ختم نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے میں ریڈ سی تک 70 میل کی نہر کو دوائی. آج بھی لوگ حیران ہیں کہ کیسے ہوا ہے. اور پھر مدینہ کی بندرگاہ پر غلے کے جہاز لنگر انداز ہوئے اور قحط ختم ہو گیا. یہ تھی امت کی عمر کی دیکھ بھال. ان حکمرانوں نے زلزلوں، سیلابوں اور مہنگائی میں کیا کیا؟ اگلے الیکشن کی ڈرامے بازی. یہ اسلامی سیاست اور ذمہ داری کا احساس تھا کہ خلفاء کو کبھی بھی توہین رسالت روکنے کے لیے عوامی مظاہرے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہماری سیاست کیا ہے؟ عوام پر گولیاں چلاؤ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات کریں. ان کے پاس پپوندی زدہ مذمتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے موجودہ سیاست. بہت ہو گئی یہ کینسرس سیاست. ہمارے سامنے ہے اسلام کی سیاست. ہمیں آج اسلام کی سیاست چاہیے، لیکن یہ اسلام کی سیاست اس کرنٹ سسٹم میں نہیں ہوتی، یہ اس جمہوریت میں نہیں ہوتی. اس نئی سیاست کے لیے ایک نئی ریاست کی ضرورت ہے. نئی ریاست، خلافت، جمہوریت کے اندر یہ سیاست ہی رہے گی جو چل رہی ہے. اس نئی ریاست کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ریاست کی اور اس نئی ریاست کے درمیان کیا فرق ہے. موجودہ جمہوری ریاست میں، کرنٹ ریاست کی بات کرتے ہیں. موجودہ جمہوری ریاست میں لیجسلیشن پارلیمنٹ کے پاس ہے. they have the power to legitimize anything, literally anything. they can make legal illegal and make illegal legal. 5,000 ارب بینکوں کو سود میں دینا ہو یہ لیگلائزڈ ہے. ایمنسٹی دینا ہو لیگلائز ہے. عوام پر ریگریسو ٹیکس لگانا ہو لیگل ہے. این آر اوز کرنا ہو لیگل ہے. ایف اے ٹی ایف کے مطالبات پر قانون بنانا ہو لیگل ہے. وار آف ٹیرر کو منظور کرنا ہو لیگل ہے. پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کرنا ہو لیگل ہے. انفراسٹرکچر انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا ہو لیگل ہے. پرائی جنگیں لڑنا ہو لیگل ہے. یہ ہے دا پاور ٹو لیجسلیٹ ان دا کرنٹ سسٹم. نئی ریاست میں ایسا کچھ نہیں ہے. خلافت میں مجلس الامہ کوئی قانون نہیں بناتی. they simply don't have the power to legislate. ان الحکم الا للہ. حکم صرف اللہ کا چلے گا. اسلام اس طرح سے اس ایلیٹ کیپچر کا راستہ ہی بند کر دیتا ہے. کوئی خلیفہ ایسا قانون نہیں لا سکتا، ایسی پالیسی نہیں بنا سکتا جس کا پورا اجتہاد قرآن اور سنت سے وہ سامنے نہ رکھے. خلیفہ اپنے ہر ایگزیکٹو آرڈر کو اسلام سے جسٹیفائی کرنے کا پابند ہے. یہ ہے وہ نئی ریاست خلافت جس کی امت کو ضرورت ہے. اس کرنٹ سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرائیکاٹومی آف پاور ہے. اس کرنٹ ریاست میں کیا ہے؟ ٹرائیکاٹومی آف پاور ہے. 3 حصوں میں پاور ڈیوائیڈڈ ہے تاکہ ایک دوسرے کو بیلنس کر سکے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور فوج، انتظامیہ کو فوج ریپرزینٹ کر رہی ہے اور ان کے درمیان رساکشی چل رہی ہے 70 سال سے. یہاں ہر وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کے پاس لمبی کہانیاں ہیں کہ کس طرح سے باقی دو نے اس کے خلاف سازشیں کر کے اس کو کام نہیں کرنے دیا. اور آخر میں نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا. یہ سب تو مراد سمیٹ کے چلے گئے اور تاحیات سمیٹتے رہیں گے. اسلامک اسٹیٹ، خلافہ، خلیفہ سے عبارت ہے، منتخب خلیفہ سے. عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، پولیس ہو، گورنر ہو، میئر ہو، سیکرٹریز ہوں، وزراء ہوں، سب کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. اس لیے اختیارات کی تقسیم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن خلافت آٹوکریٹک نہیں ہوتی کیونکہ خلیفہ کی اطاعت شریعت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے. پاکستان کے عوام اس طاقت کی لڑائی سے عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ گئے ہیں اس لڑائی سے. اس طاقت کے توازن کی لڑائی نے عملاً ہماری ڈیسیجن میکنگ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اور اس کا سسٹمیٹک سولوشن نئی ریاست، صرف خلافت ہے. اس کرنٹ سیٹ اپ میں اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اس کرنٹ ریاست کا 5 سال کے لیے حکمران چنا جاتا ہے. پریکٹیکلی کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 2 سے 3 سال، زیادہ سے زیادہ 4 سال. آخری سال الیکشن کا سال، پہلا سال ہنی مون کا سال، جس میں وہ نظام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر آ کے کہتے ہیں مجھے پہلے سال سمجھ ہی نہیں آئی. جب ہر حکمران کو 2 سے 3 سال بعد یہ ٹینشن رہے گی کہ مجھے اگلا الیکشن جیتنا ہے، وہ کون سی لانگ ٹرم انڈسٹریلائزیشن کرے گا؟ وہ کون سا فوڈ سیکیورٹی کا پلان بنائے گا؟ کون کرٹیکل انفراسٹرکچر بنائے گا؟ کون ہسپتالوں اور اسکولوں کے نظام کو ریویمپ کرے گا؟ کون کشمیر کو آزاد کرائے گا؟ کرنا پھر یہی ہے، دائیں بائیں کنکریٹ ڈالو، تصویریں کھینچو، اگلا الیکشن جیت جاؤ.
اس 5 سالہ سسٹم نے پالیسیوں کا تسلسل برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے، پورے سیاسی نظام کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، لانگ ٹرم گروتھ کا گلا گھونٹ دیا اس سسٹم نے۔ اسلام میں کیا ہوگا؟ نئی ریاست میں کیا ہوگا؟ خلافت میں کیا ہوگا؟ خلیفہ تاحیات حکمران ہوتا ہے منتخب ہونے کے بعد، اسے کوئی عدم اعتماد سے نہیں ہٹا سکتا، اسے کسی ڈرامے اور تماشے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی لیجیٹیمیسی اسلام کے اوپر قائم ہے، اس کے بعد اکثریت پر قائم نہیں۔ بس خلیفہ اور خلافت وہ ریاست ہے جو لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ اور مکمل اتھارٹی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ 5 سے 10 سالوں میں ریاست کا حلیہ شکل ہی بدل کے رکھ دے گا اور اس کو ایک ماڈرن سٹیٹ بنا دے گا۔ یہ خلیفہ ہوگا جو اگلے الیکشن کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے امت کے ساتھ اخلاص میں خلافت کو لیٹسٹ سٹیٹ بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ خلافت ہوگی جو اپنے انجن بنائے گی، اپنی ہیوی مشینری خود بنائے گی، اے آئی ہو، کوانٹم فزکس ہو، چند نینومیٹر کی چپس ہوں، پروسیسرز ہوں، اسٹیل ٹیکنالوجی ہو، ایویونکس ہوں، نیوکلر ہو، ویب 3.0 ہو، کروز ہو، جی پی ایس، میٹالرجی، ہر جدید ٹیکنالوجی میں یہ ریاست آگے جائے گی، کیونکہ اس کے پاس 2-3 سال بعد الیکشن کی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نئی ریاست جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ موجودہ ریاست دوبارہ آتے ہیں، انہوں نے فیڈرل سسٹم کو اٹھایا ہوا ہے۔ فیڈرل سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ ایک ریاست 3 حکومتیں، وفاقی، صوبائی اور شہری حکومتیں۔ ایک ریاست 3 حکومتیں۔ الگ الگ صوبائی حکومتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ مختلف اکائیوں کا الحاق ہے، ہر ایک کی اپنی حکومت، اپنے قوانین، اپنے ٹیکس، اپنا سلیبس، اپنی ڈیوٹیاں، اپنے پولیس اور اپنے وسائل ہیں۔ تو کے پی کے کی گیس پنجاب کی نہیں ہے، پنجاب کی گندم بلوچیوں کی نہیں ہے، رکو دک کے وسائل پر سندھ کا حق نہیں ہے، ترک ذخائر کے پی کے نہیں ہے۔ یہ ملک نہیں ہے، خالہ جی کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ایک ریاست کے اندر 3 حکومتوں کا مطلب ہے کسی ایک بھی ایشو پہ کوئی بھی حتمی ذمہ دار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ مانیٹری پالیسی وفاق کے پاس ہے، سوشل سیکیورٹی صوبوں کے پاس ہے، پرائس کمیٹی یا شہری حکومت کے پاس ہے، سب ایک دوسرے پہ تومتے رہتے ہیں۔ سیلاب کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پتہ نہیں۔ یہاں تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ کراچی کا کچرا کون اٹھائے گا اور کون ذمہ دار ہے اور کس چیز کی ہم بات کریں۔ یہ ہے موجودہ ایک حکومت کے اندر، ایک ریاست کے اندر 3 حکومتوں کی کہانی۔ اسلام میں کیا ہوگا؟ نئی ریاست میں کیا ہوگا؟ خلافت میں کیا ہوگا؟ خلافت میں تمام ریاست ایک خطہ ہے، سب کا ایک حاکم، ہر جگہ پر خلیفہ اپنا گورنر بنا کے بیچتا ہے جس کو عوامی شکایت پر ہٹانا لازمی ہے۔ تمام ریاست کے ہر مسئلے کا ذمہ دار خلیفہ ہے اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کون ریسپانسبل اور کون اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ پھسل جائے تو شہری حکومت، ہائی وے اتھارٹی، لائف سٹاک کا محکمہ، والی ذمہ دار نہیں ہے، خلیفہ ذمہ دار ہے۔ دیٹ از دا کلیئرٹی۔ خلافت میں ہر کوئی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی استعمال کر رہا ہے اور اس لیے ایوری ون از کلیئر ہو از اکاؤنٹیبل۔ دیٹس دا نیو اسٹیٹ، دیٹس دا خلافہ۔ اور ان سب پر مستضاد سب سے جو آخری پوائنٹ ہے، موجودہ جو ریاست ہے یہ نیو کولونیل آرڈر کی پیداوار ہے، یہ نیشن سٹیٹ ہے جس نے امت کو 60 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ کہاں وہ 1.5 کروڑ کلومیٹر کی خلافت عثمانیہ اور کہاں یہ درجنوں ٹکڑے۔ اب کسی کے پاس تیل کا سمندر ہے تو زراعت نہیں، کسی کے پاس زراعت ہے تو تیل نہیں، کسی کے پاس انڈسٹریل بیس ہے تو معدنیات نہیں، کسی کے پاس نیوکلیر قوت ہے تو انڈسٹریل بیس نہیں، کچھ کے پاس ایل این جی ہے تو ہیومن ریسورس نہیں، کچھ کے پاس سائل ہے تو فرٹائل لینڈ نہیں، ان میں اکثر سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ استعمار کے ہاتھوں میں ہے ہمارے معاملات کا کنٹرول۔ یہ جو پورا نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ ہے یہ ویسٹرن فینامنا ہے، ویسٹفیلیا کا کنسپٹ ہے اور کرسچین ورلڈ کی پیداوار ہے۔ اس نے جہاد ختم کر دیا، اس نے ہمیں دشمنوں کے سامنے کمزور اور ترنے والا بنا دیا ہے اور امریکی آرڈر کا غلام بنا دیا۔ نئی ریاست کیا ہے؟ نئی ریاست خلافت ہے۔ اسلام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذبوا للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما۔ اگر 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے بعد والے کی گردن اڑا دینا۔ وی ڈونٹ ہیو دا کنسپٹ آف OIC۔ ہمارے پاس کوئی اسلامی بھائی چارہ کا کنسپٹ نہیں ہے کہ ملک تقسیم رہے اور آپس میں بھائی چارہ کریں۔ ہمارے پاس تو کنفیڈریشن کا کنسپٹ نہیں ہے، تو قومی ریاستوں کا جواز کہاں سے بن گیا؟ یہ ہے وہ نئی ریاست جو امت کو دوبارہ عروج کی طرف لے جائے گی۔ اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ریزریکٹ آور خلافہ اسٹیٹ، دا ون مائٹی سپر اسٹیٹ۔ یہ وہ ریاست ہے یہ جو مشرق میں انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، گلف اور افریقہ کے ملکوں کو یونیفائی کر دے گی
اور دنیا کے قلب یوریشیا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا، اور مسلم حکمرانوں کو ہٹا کر اس امریکہ کو اس ریجن سے نکال دیا جائے گا۔ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ کرے گی یہ ریاست، اور ایک دفعہ پھر اسلام کے غلبے کا آغاز ہوگا، اور صلیبیوں کے جو 400 سال کا منصوبہ ہے وہ ان پر پلٹ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام از سپیریئر، اسلام برتر ہے، اینڈ نتھنگ کین سرپاس، نتھنگ کین کراس اٹ سپریمیسی، کوئی چیز اس کی برتری کو پار نہیں کر سکتی۔ دس از دا ٹائم فار نئی ریاست، نئی سیاست، نئی ریاست، صرف خلافت۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ عمران۔ جس ریاست خلافت کا ذکر عمران نے اپنی سپیچ میں کیا، جہاں ایک طرف یہ ریاست وقت کی ضرورت ہے، وہیں یہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنے تمام فرائض ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں لازم ہے کہ ہم اس فریضے یعنی کہ خلافت کے قیام کے فریضے کی طرف بھی توجہ دیں۔ خلافت کے قیام کے لیے کام کرنے کا محرک مادی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کفریہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ خلافت کے قیام کے ذریعے اس زمین پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے دین کا قیام ایک فریضہ ہے۔ ہمیں قرآن میں خلافت کی فرضیت کے کئی ثبوت ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہ کرے سو وہ لوگ فاسق ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس طرح سے کئی احادیث میں بھی خلافت کی فرضیت کا حکم ملتا ہے، اور جو کوئی اس حال میں مر گیا کہ اس کی گردن پر خلیفہ کی بیعت کا طوق ہی نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحابہ کرام نے خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری کو بہترین انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی ذمہ داری پر ترجیح دی، جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ اے مسلمانوں، خلافت کے خاتمے کے 100 ہجری سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کا ادراک کریں جو ہم پر عائد ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے دین کو اس کی سرزمین پر قائم کرنے کے لیے کام کریں۔ اب میں شہزاد شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خلافہ دا وے فارورڈ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی شہزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس بات سے تو اب ہر ایک متفق ہے کہ موجودہ سیاست، موجودہ نظام، موجودہ ریاست مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت اس بات پر بھی متفق ہے کہ نئی سیاست، نئی ریاست، صرف خلافت کا قیام ہی امت کو موجودہ تباہ کن صورتحال سے نکالنے کا واحد رستہ ہے۔ لیکن جب اس ہدف کے حصول کی بات ہوتی ہے تو مسلمان مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن کیوں نہیں تو جواب آتا ہے، اپنے حالات دیکھیں، معیشت تباہ حال ہے، ہر چیز تو ہم باہر سے منگواتے ہیں، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود IMF FATF کی شرائط ماننے پر مجبور ہے،
آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے۔ لوگ آپس میں متفق نہیں، رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں رہنا کون چاہتا ہے جو اسے ٹھیک کرنے کا سوچے؟ تعلیم، ٹیکنالوجی میں مغربی اقوام تو دور کی بات، ہم اپنے دشمن بھارت سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود میں یہاں پر ایک انگریزی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں: There is an opportunity in every crisis, and the deeper the crisis, the better the opportunity can be. اس جملے کا ترجمہ ہے کہ ہر بحران میں ایک موقع ہوتا ہے، اور بحران جتنا سنگین اور گہرا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا موقع مل سکتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں تبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی موجودہ صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر ہاتھ پیر نہیں چھوڑ دینے چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم موجودہ صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جب مسلمان شدید مشکلات یا بحرانوں کا شکار ہوئے تو انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ اپنے عقیدے اور اسلام کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بحرانوں اور مشکلات کا خاتمہ کیا۔ یاد کریں وہ وقت جب سن 5 ہجری میں پورا جزیرۃ العرب قریشی قیادت میں مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تھا، اور یہ صورتحال اس قدر خوفناک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ یعنی کہ غزوہ خندق کا تذکرہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے تو تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ لیکن اس بدترین صورتحال میں بھی مسلمانوں نے میدان نہیں چھوڑا، بلکہ تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے کفار کو ایسی بدترین شکست دی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ فرمایا: اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اور پھر صرف 3 سال کے اندر اندر مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اس سے اگلے 2 سال میں پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور پھر اس سے اگلے تقریباً 50 سال میں شام، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا، اسپین تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی۔ پھر تاریخ میں ایک اور موقع آتا ہے، سن 1099 عیسوی، جب صلیبیوں نے فلسطین، بیت المقدس، ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اور یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین دور تھا، جب مسلمانوں کے علاقوں پر یورپ سے آئے ہوئے صلیبی قابض ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ خلافت کمزور اور مسلمان تقسیم ہو گئے ہوئے تھے۔ لیکن 1187 عیسوی میں ٹھیک 88 سال بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لیا اور خطے سے صلیبیوں کو مار مار کے نکال دیا۔ اور پھر اس سے بھی بدترین دور مسلمانوں پر اس وقت آیا جب منگولوں نے 13ویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا پر حملہ کیا۔ وسطی ایشیا سے شام تک منگول مسلم علاقوں پہ قابض ہو گئے، بغداد میں خلیفہ کو قتل کر دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کے 1000 سال کے علم پر مبنی لاکھوں کتابوں کو جلا کر مسلمانوں کو علمی طور پر دیوالیہ کر دیا گیا۔ منگولوں کا ایسا خوف طاری تھا کہ جیسے ہی ان کی آمد کی اطلاع ملتی، شہر کے شہر خالی کر دیے جاتے اور لوگ اپنی جانیں بچا کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ منگول اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اس صورتحال میں بھی مسلمانوں نے ہار نہیں مانی، اور 1260 عیسوی کو رمضان کے مہینے میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر ان کے بڑھتے قدم رک گئے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں نے منگولوں سے اپنے علاقے واپس لینے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ منگول بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے لگے، اور مسلمانوں نے چند سال کے اندر ہی اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ بحال کر لی۔ آخر مسلمان یہ سب کچھ کرنے میں کیسے کامیاب رہے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے حالات سے گھبرا کر ہاتھ پیر نہیں چھوڑ دیے تھے اور مایوسی کو خود پہ طاری نہیں کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے
ہمیشہ اپنے عقیدے پہ بھروسہ کیا اور اسی عقیدے سے مسلمانوں نے طاقت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ماضی کی ان مثالوں کو سامنے رکھیں تو ہماری آج کی صورتحال اتنی بھی خراب نہیں جتنی کہ خراب بیان کی جاتی ہے۔ ہماری آج دو بنیادی خرابیاں ہیں جنہیں اگر ہم حل کر لیں تو ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 1، کفریہ سیکولر سرمایہ دانہ جمہوری نظام۔ نمبر 2، مسلم علاقوں کا نیشن سٹیٹ کے تصور کے تحت ایسے چھوٹے بڑے علاقوں میں تقسیم ہونا کہ ان میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں جو مکمل طور پر سیلف سسٹینیبل ہو، یعنی خوراک، سیکیورٹی، توانائی، ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر ہمیں ایک ایسی قیادت میسر آ جائے جو کفریہ سیکولر سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کو اکھاڑ کر پاکستان میں خلافت کے قیام کا اعلان کرے اور پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا کے مسلم علاقوں کو ایک ریاست تلے یکجا کرتی جائے تو ہماری قسمت یقینی طور پر پلٹ جائے گی۔ پاکستان خوراک اور سیکیورٹی یعنی فوجی قوت کے لحاظ سے تو خود کفیل ہے، لیکن توانائی کے حوالے سے سخت محتاجی کا شکار ہے۔ اسی طرح افغانستان معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن غذائی اجناس اور سیکیورٹی کے حوالے سے خود انحصار نہیں ہے۔ وسطی ایشیا کے ممالک توانائی کے حوالے سے تو مالا مال ہیں، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے وہ محتاج ہیں۔ صرف ان 3 علاقوں کو اگر خلافت کی صورت میں یکجا کر دیا جائے تو ایک طاقتور ریاست وجود میں آ جاتی ہے جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کی محتاج نہیں ہوگی۔ مشرق و مغرب کی تجارت، اس کے سمندر بحیرہ عرب سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہوگی، اور بین الاقوامی انٹرنیٹ کیبلز اسی سمندر سے ہو کے گزرتی ہیں یا اس سمندر کے آس پاس سے ہو کے گزرتی ہیں، یعنی کہ بین الاقوامی مواصلاتی نظام ہماری سیکیورٹی کے بغیر چل نہیں سکے گا۔ اور اگر اس ریاست میں کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، حجاز، ترکیہ اور مصر کو شامل کر لیا جائے تو یہ دنیا کی طاقتور ترین ریاست بن جائے گی۔ آج پاکستان کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جس بدترین صورتحال کا سامنا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے صرف خود پر بھروسہ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے لازمی طور پر دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ قطر جس نے عالمی فٹ بال میلہ سجانے کے لیے 10 سال میں 200 ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ کی، لیکن اس میلے کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان سے فوجی مدد مانگی۔ پاکستان جس کے پاس دنیا کی 6ٹی بڑی فوج ہے اور ایٹمی اسلحے سے مسلح بھی ہے، لیکن شدید مالی اور توانائی کے وسائل کی قلت کا شکار رہتا ہے، اور اس حوالے سے متحدہ عرب امارات، قطر اور عرب ممالک سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ یہی حال ترکیہ اور مصر جیسے بڑے مسلمان ممالک کا بھی ہے۔ تو اگر مسلم دنیا خلافت کے سائے تلے یکجا ہو جائے تو اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہوگی، اس کے توانائی کے وسائل دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے وسائل ہوں گے، اس کے پاس دنیا کی اہم ترین گزرگاہیں جیسا کہ نہر سوئس، اسٹریٹ آف ہرموز، بحیرہ عرب وغیرہ ہوں گی، جن سے گزرے بغیر مشرق و مغرب کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ آج پاکستان کے مسلمانوں اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے خلافت کا قیام اپنے بقا کے لیے ہی لازمی نہیں، بلکہ اس کا قیام اسلامی شریعت کی روح سے فرض بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، پس ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کریں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ آیت اسلامی ریاست یعنی خلافت کے قیام کی فرضیت کا حکم دیتی ہے، کیونکہ خلافت وہ نظام حکمرانی ہے جس میں حکمران نہ تو بادشاہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہش و مرضی قانون ہو، اور نہ ہی خلافت میں حکمران لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہوتا ہے جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے۔ خلافت ایک منفرد نظام حکمرانی ہے جس میں لوگ اپنا حکمران یعنی خلیفہ تو خود چنتے ہیں، لیکن وہ حکمران خلیفہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کی بنیاد پر حکومت کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت واضح طور پہ
خلافت کی فرضیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ خلافت کی فرضیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں۔ مسلم نے عارض سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الامام الجنہ یقاتل من ورائی ویتقی بی، خلیفہ ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو کوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو پورا کرو اور ان کو ان کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے انہیں دی۔ اور احمد کی ایک طویل حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے خلافت کی فرضیت کو اتنا اہم ترین کام سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 3 دن کی تاخیر کی گئی، جب تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ نہیں چن لیا۔ اور پھر صحابہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو خلیفہ بنایا، جو اس مسئلے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اور پھر صحابہ کے بعد آنے والے ہر دور میں مسلمانوں نے کسی نہ کسی کو ضرور خلیفہ بنایا، اور یہ سلسلہ 1924 تک چلتا رہا جب غدار کمال نے عثمانی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ تو آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے قومی ریاستوں، جمہوریت، سرمایہ داریت کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہوئے نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی فرضیت کو پورا نہیں کیا تو ہماری تباہی کا سلسلہ کسی صورت رکے گا نہیں۔ اور یہ کام صرف اس یقین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مدد ہے کہ جس کے بعد اگر ساری دنیا بھی اللہ کے حکم کے قیام کو روکنے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ یہ اللہ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ حکومت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو وہ ان کے لیے پسند فرما چکا ہے، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن شرط وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شہزاد۔ یقیناً امت کے پاس اس وقت صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خلافت۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر، اس کانفرنس کے اندر ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، تو ہم سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں عمران سے پوچھوں گا، عمران کی طرف جاؤں گا۔ عمران، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا جو آپ پیش کر رہے ہیں، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیسے نافذ ہوگا اور کون اس کو نافذ کرے گا؟ دیکھیں، یہ آبویس ہے، دس از اے پولیٹیکل چینج، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشنگ خلافہ اسٹیٹ اگین، اور یہ جب ایک نئے ریاست کی بات کریں گے تو یہ ایک سیاسی تبدیلی ہے۔
جب بھی آپ ایک نئے آئیڈیالوجی کے مطابق ایک نئی ریاست قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے 2 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں۔ پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ اس نئے آئیڈیالوجی کو عوام براڈلی ایکسیپٹ کرتے ہوں، وہ اس کو بطور نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہو، وہ جبر سے نافذ نہ کیا جائے۔ اور دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو موجودہ نظام کے کندھا اور بازو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ عوام کی خواہش پر، عوام کے مطالبے پر موجودہ نظام کو ہٹا کر ایک نیا نظام قائم کر دیں۔ یہ ہے 2 سٹیپس، لیکن اس 2 سٹیپس کے لیے بھی اس کے اپنے کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ایک آرگنائز گروہ اس کے لیے کام کر رہا ہو، جن کے پاس پریپریشن ہو، جن کے پاس ایسے سیاستدان ہو جو اس نئے نظام کو چلا سکیں، ان کے پاس ایسی تیاری ہو کہ ان کے پاس متبادل پروگرام موجود ہو اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جائے سکسیسفلی اس اسٹیٹ کے اوپر، تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ تو دس از دا وے فارورڈ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال میں شہزاد سے پوچھوں گا۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آبویس ہے کہ عالمی طاقتیں خلافت کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں گی اور فوجی رد عمل دیں گی۔ ہاؤ دا خلافہ ول ڈیل ود دس؟ جی ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ عام تصور یہ ہے کہ جیسی خلافت قائم ہوگی تو شاید ساری دنیا جو ہے امریکہ اور مغربی طاقتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ لیکن لوگ ایک تاریخی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو مغربی اقوام ہیں، ان کے سامنے جب بھی کوئی نظریاتی چیلنج آتا ہے تو یہ اس کو پھر نظریاتی طور پہ ہی ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے 1917-18 میں جب روس سوویت یونین بنتا ہے اور ایک کمیونسٹ انقلاب آتا ہے، تو مغربی طاقتیں اس وقت بھی روس کے مقابلے میں، سوویت یونین کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھیں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کا جو ہے وہ نظریاتی طور پہ مقابلہ کیا۔ اسی طرح جب چین 1949 میں وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب آتا ہے تو چین کے ساتھ بھی وہ اس کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کرتے کہ ساری مغربی طاقتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑی، بلکہ اس کا نظریاتی مقابلہ ہوتا ہے۔ اور پھر مغرب نے خود بھی دیکھ لیا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں کہ جب وہ ویتنام میں یا افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو خلافت کوئی ایک ایسی ریاست ہے ہوگی جو کہ ایک عقیدے پر، ایک نظریے کی بنیاد پر ہوگی، اور جو ماضی کا ان کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پر وہ کسی طرح پہ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ایک نظریاتی ریاست کے اوپر فوراً ٹوٹ پڑے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خلافت، یعنی کہ اس وقت دنیا میں جو ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی عراق پہ چڑھ گیا، افغانستان پہ چڑھ دوڑا، یا کسی اور دنیا کے ملک کے اوپر امریکہ اور مغربی طاقتیں چڑھ دوڑی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں یا وہ ریاستیں ہیں کہ جنہوں نے موجودہ عالمی ورلڈ آرڈر کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور جب آپ موجودہ عالمی ورلڈ آرڈر کو تسلیم کرتے ہوئے ان بڑی ریاستوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیتے ہیں۔ تو اب اگر پاکستان ہی ہوں آج، اگر وہ IMF کو تسلیم کرے گا، اگر وہ ورلڈ بینک کو تسلیم کرے گا، اگر وہ اقوام متحدہ کو تسلیم کرے گا، FATF کو تسلیم کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو پابندیاں ہوں گی اس کا سامنا کرے گا اور اس کے ہاتھ پیر کٹتے چلے جائیں گے، اور پھر مغربی اقوام کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ایسے ملک پہ حملہ کرنا جس کو وہ پہلے ہی ایک طرح سے نیوٹرلائز کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس حیثیت میں نہیں رہتا، اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کسی طور پہ بھی ان کی جارحیت کا جواب دے سکے۔ تو یہ ماضی کی تاریخ بھی ہے کہ وہ ریاستیں جو کہ کسی نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہوئیں، مغربی اقوام ان کے اوپر براہ راست حملہ اس طرح سے نہیں کر سکیں، اور خلافت بھی ایک نظریاتی ریاست ہوگی، اور ان نظریاتی ریاستوں سے کہیں زیادہ نظریاتی ریاست ہوگی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ تو یہ ایک الوژن ہے، ایک خام خواہی کا خوف ہے، یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال جو ہمیں ملا ہے میں عمران سے لوں گا۔ عمران جی سوال ہمیں ملا ہے کہ the Muslim Ummah is divided on several lines. How can you unify them in view of all these differences? تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب ہم ایک ریاست خلافت کی بات کرتے ہیں تو ہم پولیٹیکل یونٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام کے تمام لوگ اپنے مسلک چھوڑ کر ایک مسلک بن جائیں گے۔ تو ہم اس ریاست کو ایک ریاست بنانے کی بات کریں۔ اگر آپ اختلاف کی بات کریں، مجھے بتائیں کس چیز میں اختلاف ہے؟ کیا اس میں اختلاف ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس میں اختلاف ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے؟ بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہونی چاہیے؟ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے؟ کفار کو ہمیں اڈے اور ایمبیسیاں نہیں دینی چاہیے اور ان کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہیے؟ مسلمان علاقوں کو آزاد کرانا چاہیے؟ اس میں اختلاف ہے؟ کہاں پہ اختلاف ہے؟ جہاں تک فروعی معاملات ہیں، عبادات ہیں،
اس میں خلیفہ اڈاپٹ نہیں کرتا. آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ جس مجتہد کی دلیل سے مطمئن ہیں، جس امام سے مطمئن ہیں، آپ اس کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں ریاست مداخلت نہیں کرتی. تو اس لیے ہم پولیٹیکل یونٹی کی بات کرتے ہیں. اور پولیٹیکل یونٹی میں جو واحد سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان موجود بارڈر ہیں، جو نیو کولونیل آرڈر کے تحت کھینچی گئی ہیں، جس نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. ہم ایک ملک کے اندر بیٹھ کر ہمارے مسالے کے درمیان میں کوئی قتل عام نہیں ہو رہا. ہم ایک افواج، ایک اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپس میں آرام سے رہ رہے ہیں. تو ہمیں تقسیم اس نے نہیں کیا، ہمیں تقسیم تو اصل میں قومی بارڈروں نے کیا ہے، جس نے ہماری طاقت کو بانٹ کے رکھ دیا ہے. اور خلافت اس کی یونٹی کی بات کرتی ہے، جس کے ساتھ پوری امت متفق ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک خانہ کعبہ ہے ان کا. تو اس لیے ہمارے پاس یونٹی کی بہت سٹرونگ بیسز موجود ہیں. اگر آپ امت کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیں تو ہماری خوشیاں ایک ہیں اور ہمارے غم ایک ہیں. جب شیعہ حزب اللہ اسرائیل کو شکست دیتی ہے تو کیا سنی خوش نہیں ہوتے؟ یا سنی حماس اسرائیل کو شکست دے تو کیا شیعہ خوش نہیں ہوتے؟ کیا شیعہ آذربائیجان آرمینیا کو شکست دے تو کیا سارے مسلمان خوش نہیں ہوتے؟ یا طالبان امریکہ کو شکست دے تو سارے مسلمان خوش نہیں ہوتے؟ پاکستان ایٹم بم بنائے، سارے مسلمان ایک طرح سے خوش نہیں ہوتے؟ ابھی ہم نے فٹ بال کے اندر دیکھا، ورلڈ کپ ہوا، مراکش نے شکست دی 2-3 یورپین ملکوں کو جو استعماری ملک تھے. تمام امت ایک طرح سے خوش نہیں تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان یا بنگال کے ساتھ ہمارا میچ چل رہا ہوتا ہے اور میچ کے بعد ایک ہی امامت میں اکٹھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. تو ہمارے خوشیاں ساری ایک ہیں. آپ غم دیکھیں کہ ایغور مسلمانوں کا غم جو چین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ایک طرح سے مسلمان محسوس نہیں کرتے. فلسطین کا غم ایک طرح سے مسلمان محسوس نہیں کرتے. برما کا غم مسلمان محسوس نہیں کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی توہین ہوتی ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمان ایک طرح سے غم و غصے کا شکار ہوتے ہیں. سب کے سب آگ بگولا ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے محسوس کرتے ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنے حکمرانوں سے نالا ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کچھ نہیں کرتے. تو مسلم امہ براڈلی یونیفائڈ ہے. جب اگر ہم ان کی یہ فزیکل بارڈرز کو ریموو کر دیں گے تو انشاءاللہ امت کے اندر ایسی تقسیم نہیں ہے کہ اس کو یونیفائی نہ کیا جا سکے. جزاک اللہ. جی اگلا سوال جو ہے وہ شہزاد آپ سے میں پوچھوں گا. سوال یہ ہمیں ملا ہے کہ جی یہاں 2 وقت کی روٹی کے پیچھے عوام مر رہی ہے، معاشی بدحالی ہے، اور آپ اتنی بڑی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ جی ہاں بالکل. صورتحال ایسی ہے کہ لوگ جو ہے آٹے کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں اور موت کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن یہی بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام اس وقت اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں کروا پا رہا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم علاقوں کو اس غلط طریقے سے کاٹ پھیٹ کی گئی ہوئی ہے کہ ان کے وسائل جو ہیں وہ بالکل غلط طریقے سے تقسیم ہو گئے ہیں. یعنی کہ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ UAE ہے، قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، جہاں پر دولت کے انبار ہیں تیل و گیس کی دولت کی وجہ سے، اور آبادیاں بہت کم ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صومالیہ ہے یا کوئی اور افریقی ملک یا پاکستان یا مصر کہ جہاں پر آبادیاں بہت زیادہ ہیں، علاقے بہت بڑے ہیں، لیکن وسائل بہت کم ہیں. تو پھر ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ان علاقوں کے اندر اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ امت کی ضروریات کو پورا کر سکیں. پھر ایک دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ ان ممالک کے اپنے اندر کا نظام ہے. یعنی کہ اگر ہم پاکستان کی مثال دیکھیں تو پاکستان میں فیڈرل سسٹم ہے، جس کا مطلب ہے کہ 3 سطح پہ حکومتیں ہیں. ایک حکومت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ہے، ایک حکومت جو ہے وہ پروونشل لیول کے لیول پر ہے، اور ایک حکومت جو ہے وہ سٹی لیول کے اوپر ہے، شہر کے لیول پر ہے. تو اب ان 3 سطحوں پہ جو بھی وسائل موجود ہے جب ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو کسی بھی ایک سطح کے اوپر کسی ایک مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کر سکے. پھر تیسری چیز سرمایہ دار معاشی نظام آتا ہے. سرمایہ دار معاشی نظام کیا کر رہا ہے اس وقت؟ سرمایہ دار معاشی نظام کے اندر سود کی مد میں اس وقت ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کو تقریباً 5,000 ارب روپے سے زیادہ سود کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بینکوں کو ادا کر رہی ہے. پھر اس کے ساتھ سرکولر ڈیٹ یعنی کہ نجی پاور کمپنیز، ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 3,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اب یہ دونوں چیزیں اسلام کی روح سے حرام ہیں. اب اگر اس
پاکستان کے وسائل کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ اس حرام چیز کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، تو پھر امت کے امور پر خرچ کرنے کے لیے پیسے بچتے کدھر ہیں؟ تو جب تک کہ اس نظام کو، اس سرمایہ دار نظام کو نہیں اکھاڑ پھینکا جائے گا، ہماری یہی صورتحال رہے گی. اب اس وقت اس نظام کے اندر جو یہ احساس بہبود پروگرام ہے، اس میں کتنے پیسے رکھے گئے ہیں؟ 200 ارب روپے. کہاں سود کی ادائیگی پہ ہم 5000 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اور کہاں احساس پروگرام کے تحت ہم صرف 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ پیسے آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو جب تک کہ خلافت قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ اسلام کا معاشی نظام قائم نہیں ہوگا جو سود کو ختم کرے گا، جو یہ سرکولر ڈیٹ یعنی کہ جو نجی پاور کمپنیز ہیں ان کو عوامی ملکیت قرار دے گا، تو یہ سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ خود بخود آپ کے پاس یہ 8000 ارب روپے سے زیادہ کے وسائل آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ امت کے امور کے اوپر خرچ کیے جائیں گے، اور پھر لوگوں کو آٹے کے لیے لائنوں میں لگ کے ذلیل خوار نہیں ہونا پڑے گا. بہت شکریہ. اگلا سوال عمران صاحب آپ سے ہے کہ اگر ہم پر آئل امبارگو لگ جاتا ہے خلافت کے قیام کے بعد، تو خلافت کیا کرے گی، کیسے ڈیل کرے گی اس سے؟ دیکھیں، اس کے دو میجر اسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایک انٹرنل ہے اور ایک اس کا ایکسٹرنل اسپیکٹ ہے. جو انٹرنل اسپیکٹ ہے، سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سعادت پاکستان کو عطا کرے کہ ہم یہاں پہ خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پاکستان کی تقریباً ڈیلی آئل نیڈ جو ہے وہ 550,000 بیرل آئل ہے، اور جو ہماری پروڈکشن ہے وہ تقریباً 1,00,000 بیرل آئل جو ہے وہ پروڈکشن ہماری لوکل ڈومیسٹک پروڈکشن ہے. تو ہم تقریباً 20 سے 23% تک لوکل نیڈز اپنی خود پوری کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 30 سے 45 ڈے کا ریزرو بھی موجود ہوتا ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیفنس اور ایمرجنسی نیڈ کے لیے ہمارے پاس ڈومیسٹک پروڈکشن موجود ہے جو ایمرجنسی کی نیڈ ہے. اگر آپ کو امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں راشننگ بھی کرنے پڑے اور باقی سلوشن ابھی فی الحال کارآمد نہ بھی ہو، تو آپ اپنی ضروریات کو منیمم لیول پہ پورا کر سکتے ہیں. پھر پاکستان الٹرنیٹ انرجی کا ایک ہب ہے. پاکستان کے پاس بہت سارے الٹرنیٹ انرجی کے راستے موجود ہیں. ہم ایران کے بارڈر پہ موجود ہیں. آپ کو ایران سے تیل لینے سے بارڈر کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے کیا چیز روکتی ہے؟ انٹرنیشنل آرڈر جس کو آپ توڑ رہے ہیں. اگر آپ اس کی بیڑیاں نہ ایکسیپٹ کریں تو آپ کو ایران سے تیل لینے سے کیا چیز روکتی ہے جو آلریڈی آپ کے ملک میں اسمگل ہو کے آ رہی ہے، اور آپ زبردستی روک رہے ہیں اس کو اس وقت، اور اب پھر بھی اسمگل ہو کے آ رہی ہے. اگر آپ ذرا سا آگے ایکسٹرنل فرنٹ پہ آئیں، ہم جس علاقے میں ہیں اس کے بالکل قریب ہی سینٹرل ایشیا ہے، جو کہ فیوچر کا گلف ہے، جہاں پہ جو آئل اور گیس کے ریزروز ہیں وہ فیوچر کا گلف کہا جاتا ہے. تو خلافت بڑے ایگریسو انداز میں افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو مرج کرے گی اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنی آئل اور انرجی نیڈ کو پورا کرے گی. اور وہ خطہ جو ہے خصوصاً فرغانہ ویلی وہ خلافت کی پکار سے گونج رہا ہے. وہاں پہ لوگ اسلام چاہتے ہیں اور وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اس وقت. تو وہ ہمیں فوراً مرج کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم جب گلف کی بات کرتے ہیں، گلف کے مزدور اور محافظ اسی خطے سے اٹھے ہیں، تو گلف کو جوائن کرنے میں کیوں بہت لمبا عرصہ لگے گا؟ ہم گلف کو بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ. تو خلافت انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹ پر مختلف ٹول آزمائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ بحیرہ عرب کے ساتھ اس وقت اسٹریٹ آف جو ہرمز ہے، وہاں سے دنیا کی آدھی آئل سپلائی گزر رہی ہے، 50% کے قریب آئل سپلائی گزر رہی ہے. اگر آپ پہ سب کچھ بند کیا جاتا ہے تو آپ کو صرف ایکسس ڈینائل کرنا ہے کہ باقیوں کو نہ ملے. آپ دیکھیں یوکرین کی ایک جنگ کے ساتھ پوری دنیا میں کیا اشر ہوا. اگر روس کی گیس بند ہوئی، دنیا میں کیا اشر ہوا. تو اگر یہاں پہ آپ کے اوپر سب کچھ بند کیا جاتا ہے پھر دنیا کو بھی نہیں ملے گا. اسٹریٹ آف ہرمز 10 اور 16 کلومیٹر کی پٹیاں ہیں وہاں پہ، اس سے کوئی بھی آئل ٹینکر نہیں گزر سکتا اگر خلافت اس کی اجازت نہیں دے گی. تو انشاءاللہ خلافت اس کو ایک پروڈنٹ پالیسیز کے ساتھ ایزیلی مینیج کرے گی. جزاک اللہ. جی اگلا سوال شہزاد صاحب آپ کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ آپ خلافت تو لا رہے ہیں اور خلافت لانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ خلیفہ کدھر ہے؟ اس کو آپ کیسے آنسر کریں گے؟ اچھا جی، یہ جو سوال ہے اصل میں سوال ہی میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ غلط سوال ہے. اس لیے کہ جب نظام کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو نظام کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بحث ہوتی ہے کہ اگر ہم خلافت نظام لا رہے ہیں تو خلافت میں جس شخص کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا اس کی اہلیت کی کیا شرائط ہوں گی. جیسے اس وقت جو پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے، تو پاکستان کے آئین کے اندر ایک شخص کو جس سے چیف ایگزیکٹو بننا ہے یعنی کہ وزیر اعظم بننا ہے، اس کی شرائط کا تعین کیا گیا ہوا ہے. تب جب وہ آئین لکھا جا رہا تھا تو اس وقت کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جی پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا.
اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اس نظام کے اندر جس کو وزیر اعظم بنانا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے. تو سوال یہ نہیں بنتا کہ خلیفہ کون ہوگا. یہ سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کو بھی ہم نے خلیفہ بنانا ہوگا اسلام اس کے حوالے سے کن شرائط کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو یہ چیز بنیادی طور پہ ایک بالکل غلط سوال بنتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی جب آئین لکھے جاتے ہیں، نظام بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ کون سا شخص ہوگا، چیف ایگزیکٹو کون ہوگا، آرمی چیف کون ہوگا، چیف جسٹس کون ہوگا. ان عہدوں کے اوپر جن لوگوں کو لانا ہوتا ہے ان کی اہلیت کا تعین کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس اہلیت کے اوپر پورا اترتا ہے وہ اس عہدے کے اوپر آ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جزاک اللہ خیر شہزاد. اس جواب کے ساتھ ہی ہم Q&A جو ہمارا ہے اس سیشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں اپنے دونوں سپیکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اس آن لائن کانفرنس میں جوائن کیا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنی جو آن لائن آڈینس ہے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جوائن کیا، میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ اور آپ نے وقت نکالا. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ موجودہ نظام اور موجودہ سیاسی قیادتیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. اب حل صرف اور صرف خلافت ہی ہے، اور یہ خلافت وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ موجودہ نظام اور موجودہ قیادتوں کو دفن کیا جائے اور اس نعرے کو بلند کیا جائے کہ نئی سیاست، نئی ریاست، صرف خلافت. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد. بالخلافة